اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا به وعزروه ونصروه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلہ یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں نے 2-3 باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے مختصر سے وقت میں. مختصر میں نے 2-3 باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کی گوش گزار یہ کرنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو ناپسند کرنا کفر ہے. بے شک مثلا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل. نبی پاک علیہ السلام کو حلوہ بھی پسند تھا، شہد بھی پسند تھا. کوئی اگر کہے کہ نہیں اس حساب سے کہ حضور کی پسند کو ناپسند سمجھا تو کافر ہے. بے شک. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے تو کھانا تناول فرمایا تو کدو کے اس میں ٹکڑے تھے، شوربے میں تیر رہے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام چن چن کے نا تو فرمایا میں نے وہ کھاتے ہوئے دیکھا نا جی، اس دن سے آج تک میرے دل میں کدو شریف کی محبت سے رعایت ہی کر گئی. حضور کی پسند کو کدو شریف پسند ہے، کوئی بھی شے پسند ہے. ایک بات یہ سمجھ لیں. دوسری بات بطور تمہید یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے ملنے والے سے اور آپ کے جو احباب ہیں ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے بغض رکھتا ہے، تو آپ کبھی بھی اس کو اپنا پیارا نہیں کہیں گے. یار تیرے میرا یار نہیں پسند ہے، جہاں کام کر دو بھائی. ہر ایک اپنا محبوب پیارا ہوتا ہے نا. تینوں نہیں پسند ہے جا تو بھائی. تو اپنا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کو دوست رکھنے والا بھی دوست ہوتا ہے. تو کدو شریف کو اگر پسند نہیں کیا پسند رسالت معاد کی وجہ سے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اور اگر کوئی آپ کے دوست سے دشمنی رکھے تو وہ آپ کی دوستی سے خارج ہو گیا. تو صدیق اکبر کس کے دوست ہیں؟ اور جناب صدیق اکبر کس کی پسند ہیں؟ مولانا اوپر سے دیکھا، آپ دل کی باتیں نہیں جانتے، دل کے راز نہیں جانتے. نبی پاک نے فرمایا میں نے نہیں، ان اللہ تعالی نظر الی قلوب العباد. اللہ نے ساری کائنات کے جتنے بھی دل تھے انہیں دیکھا. سب سے پاکیزہ دل رب کا انتخاب ہے، صحابہ کے ہیں. سب سے پاکیزہ دل والے، سب سے پاکیزہ شان والے، سب سے اجلے دل تو رب کہہ رہا ہے میں نے دیکھا صحابہ کے دل اجلے تھے. کسی کاڑے کو نظر نہ ہو دا قصور ہے نا، اس میں کاڑے کا قصور ہے نا. اللہ تو فرما رہے اجلے ہیں دل ان کے، چمکدار ہیں. اور پھر انہیں اپنے نبی علیہ السلام کا قریب، اور وہ بارگاہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو جتنا زیادہ متقی اتنا زیادہ قربت، جتنا زیادہ پرہیزگار اتنا زیادہ اسے صحبت، جتنا زیادہ. تو جن کو سرکار نے اپنا وزیر بنایا اور سن لیں وزیر ہمارے ہاں جمہوریت کا دور ہے 5 سال کے لیے، 5 سال کے بعد ختم.
کہیں 10 سال کے لیے ہوگا تو 10 سال کے بعد وزارت ختم. اگر کہیں شاہی نظام ہے تو جب تک وہ مثلا ملکہ وکٹوریا جب تک وہ زندہ ہے تو اس کے وزیر مشیر جو بھی وہ بھی زندہ ہے. جب وہ پھڑک گئی تو وزیر بھی گئے، سارے گئے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکومت 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے صرف زمین میں صرف آئندہ آنے زمانے میں فرمایا نانا نہیں عرش فرش پہ آقا تیری عظمتوں کے چرچے تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چلتا. تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ تحقیق. اکبر یار تو صرف زمین میں نہیں، حکومت سرکار کی قیامت تک، قیامت کے بعد جنت میں حوض کوثر پہ، تو اس میدان محشر میں جب کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا اللہ خود فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے. اللہ اکبر. پھر کوئی نہیں بولے گا. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے. جب بادشاہی چھن جائے، وزارت لے لی جائے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کرسی اس کے پاس رہتی ہے؟ کرسی نہیں رہتی، کرسی چھن گئی کرسی اس کے پاس سے. لیکن سب سے اللہ پاک نے حکومت بادشاہی فرمائے میں مالک ہوں. لیکن کرسیاں پھر چھن جانی چاہیے نہیں، ایک کرسی بچھائی جا رہی ہے جس کا نام مقام محمود ہے. ایک ممبر بچھا، پھر دوسرا ممبر بچھایا جا رہا ہے مقام محمود کے بالکل ساتھ. وہ پھر آواز دی جا رہی ہے اللہ کے پیارے حبیب آئے، یہ مقام ان کا ہے. پھر اللہ کے پیارے خلیل آئے، یہ مقام ان کا ہے، مقام ان کا ہے. درمیان میں پھر نور کی کرسی لائی جائے گی، اس کرسی کو سجا دیا جائے گا. سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کرسی پہ کون بیٹھتا ہے، کس کی شان ہے، کون بیٹھ سکتا ہے. بھائی ایک کرسی تو بڑی، جہاں ایک طرف اللہ کے حبیب اللہ ہو، ایک طرف خلیل اللہ ہو، تو درمیان میں کون بیٹھ سکتا ہے؟ ابھی بھی کرسی کی جگہ باقی ہے. مالک یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخصیت ہے کہ کائنات کے تاجدار نے فرمایا تھا میں پوری دنیا کا محسن ہوں، میرا محسن صدیق اکبر ہے. میں پوری دنیا کے احسانوں کے بدلے چکا ہوں، صدیق اکبر کے احسان کے بدلے میں نہیں چکا سکا. آواز آئے گی میرے حبیب کے محسن صدیق اکبر کو بلائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. فرمایا میں نے سب کے بدلے، حضور کے پاس کیا نہیں تھا بدلہ اتارنے کے لیے؟ مجھے بتائیں کیا نہیں تھا؟ چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کے چلے دے دیتے، لیکن صدیق اکبر نے سونا نہیں، صدیق اکبر نے اپنا دل اور خون، جان، مال، اولاد سارا کچھ حضور پہ نثار کر کے کہا حضور میں ہی آپ کا ہوں. جب بلال کی خریداری کی بات آئی فرمایا خریدو جا کے بلال کو، خرید کے لاؤ بلال کو. جب خریدنے گئے واپس آئے خرید کے تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میں نے خرید لیا ہے. نبی پاک نے فرمایا آدھے پیسے ہمارے بھی اس میں. یا رسول اللہ میں بھی اور میرا مال آپ ہی کو تو ہے. اور ایک دن بارگاہ رسالت مآب تھی، نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا. خطبہ کے دوران آپ نے فرمایا صدقے کا بیان ہو رہا تھا. فرمایا دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، لینے والا نیچا ہوتا ہے. صدقہ کیا کرو، دیا کرو، یہ دینا بلندی ہے، یہ بڑی شان ہے. بس یہ خطبہ سنتے گئے صدیق اکبر کے آنسو نکلتے گئے. واپس گھر چلے گئے، گھر جا کے کنڈی لگا دی، ساری رات روتے رہے. بیوی نے کہا کھانا نہیں کھاتے، کیا بات ہے؟ فرمایا آج حضور نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، لینے والا نیچا ہوتا ہے. میں پیش کرتا ہوں میرا ہاتھ اونچا ہوتا ہے حضور سے. میرے بارے میں بات آ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ مجھ سے گستاخی ہو گئی. اور پھر تہجد کی جو نماز کا وقت ہوا سجدے میں گر گئے. مالک اپنے حبیب کو یہ تو ہی فرما دے کہ صدیق اکبر کا مال وہ اپنا مال سمجھیں، میں نے آج کے بعد پیش نہیں کرنا. آپ اٹھاؤ تاریخ خلفاء امام سیوطی کی، اٹھاؤ نور الابصار، سب میں لکھا ہوا ہے
نبی پاک اسلام ابو بکر صدیق کے مال میں ویسے تصرف فرماتے جس طرح اپنے مال میں تصرف فرماتے تھے. سبحان اللہ. میرا مال ہے بس اٹھا لیتے. سبحان اللہ. آپ نے پیش کر نہیں کیا. اور پھر آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کھجوروں کا باغ دیکھا ہے؟ مکہ پاک کے اندر فرمایا ہاں. ویرانے میں ہے؟ ہاں. فرمایا ایک رات ہمیں یہاں پہ چراغ کی ضرورت بھی پڑے گی اور پانی کی بھی. اللہ. بعد کہے کو 6 مہینے گزر گئے, بیت گئے 6 مہینے. 6 مہینے کے بعد نبی پاک علیہ السلام رات کے وقت وہاں سے گزرے, دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہوا ہے, ایک ہاتھ میں پانی ہے اور ایک پہ چراغ جلایا ہوا ہے. آواز دی من انتا, او کون ہے بھائی؟ رات کو چراغ جلا کے کھڑا ہے اور پانی لے کے کھڑا ہے. اور میں حضور جب سے آپ نے فرمایا میں سویا تو نہیں ہوں, صدیق اکبر میرا نام ہے. جب سے آپ نے فرمایا میں تو کھڑا ہوا ہوں, میں تو نہیں ہٹا, میں جھکا نہیں, میں بکا نہیں, کسی کینٹینر میں میں چھپا نہیں, جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر صفوں میں نہیں, مجھے ان اماموں میں تلاش کر. صف نہیں, صف میں تو مقتدی ہوتے ہیں. امامت کے جی وہ مسئلہ امامت اور ہے جی, امام وہ نہیں ہو سکتے. میں کہ جس کے پیچھے امام الانبیاء ہاتھ باندھے کھڑا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. جس کے پیچھے امام الانبیاء ہاتھ باندھے کھڑے وہ امام نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور پھر مولا علی کو فرمایا علی میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں مصلی پہ کھڑا کروں, لیکن رب العالمین سے میں نے پوچھا ہے, فرمایا جس قوم میں ابو بکر صدیق ہو کوئی اور مصلی پہ کھڑا نہ ہو. سبحان اللہ. یہ تو ہم سمجھ نہیں سکے. اور میں بتا دوں سمجھداری وہاں تک نہیں جا سکتی. جی. سارے ولیوں میں سب سے اونچی نگاہ کس کی ہے؟ حضرت غوث الثقلین, قندیل نورانی, شہباز المکانی, حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی, الحسنی والحسینی. میرے مالک, میری جان کے مالک, میرا سب کچھ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی نگاہ فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح میرے ہاتھ پر رائی کا دانہ ہو. پوری کائنات کو رائی کے دانے کی طرح جمعاً. آپ بھی اگر چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھنا چاہیں نا, اسی محلے کو نہیں دیکھ سکتے. یکدم ایک نظر آئے گا, پھر دوسرا کوٹا, پھر چوتھا, پھر 8واں, پھر 10واں, پھر فلاں, پھر گلی, پھر فلاں, پھر آپ ایسے کریں گے نا. یکدم آپ چاہیں کہ ایک نگاہ سے یہ جو آج کل جدید سائنس ہے یہ بھی نہیں دکھا سکتی, وہ بھی ایک منظر کر کے ایک. اب یہ شہر آ گیا, یہ گلی آ گئی, یہ چوک آ گیا ہے, یہ بازار آ گیا, یہ کھجوریں آ گئی ہیں, یہ پارک آ گیا ہے, یہ کلینک آ گیا, یہ ایسے ایک ایک کر کے یکدم ساری چیزیں آپ آنکھ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب یہاں دیکھنا چاہیں تو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو. یکدم دیکھنا چاہیں بہرحال نظر نہیں آئیں گے آپ کو. پوری دنیا کو یکدم دیکھنا اور رائی کے دانے کی طرح دیکھنا. آئیے فیصلہ کرواتے ہیں مجدد سے. مجدد کا نام ہے شیخ احمد سرہندی, حضرت مجدد الفسانی, اور ان کے والد گرامی تھے حضرت شیخ قاضی شیخ عبد الاحد رحمہ اللہ. شیخ عبد الاحد رحمہ اللہ وصال فرما گئے تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے قبرستان میں. تو قبرستان میں جانے کے بعد فرمانے کہ جب عالم دین گزر جائے قبرستان سے 40 دن عذاب. بڑے پریشان ہو جناب ہیں. حضرت صاحب کاروبار نہیں ٹھیک جی, ہمارے صاحب بڑیاں دعاؤں پیراں کو کرائیاں نے قبول ہوندیاں نہیں پیاں جی, فلان ہویا پیا ہے. او بھائی تیرا رب ناراض ہے, رب نو راضی کر لے. او مولوی صاحب میرے کو چیک کرے, میں چیک کراں. میں قاری سعید کو چلیا مڑ دوں, قاری سعید کو چیک کرے نازم آباد بڑا موٹا چیک کرے. میں گئے او تو کو کرا, کہندا نہیں او مٹھا تو کو نہیں جانا. میں کہ چلو دوجا کو چلا جا کے چلو, کوئی ہور کو چلا, پھکے کو چلا جا. کہندا نہیں مولوی صاحب تسی آپ ہی دسو, ایڈے پینڈے سن نہ بواؤ, آپ ہی دسو. تو نبی پاک نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین. جس کے ماں باپ راضی اس کا رب راضی. چیک کرو ہاں کنے بندے ماں پیو راضی نے, ایویں گلاں کر دیو. بڑھیاں نو جناب ہن خوش کیتا ہے تے ماں نو جناب دھکے مار مار کے پڑے. حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا, بیوی کو قریب کریں گے ماں کو دور کر دیں گے, دوست کو قریب کریں گے باپ کو دور کر دیں گے. ایسے ہی ہے نا, دوست کو جا کے کہہ دیں گے یار میرے بیٹے کو سمجھا دو بندے کا بچہ بن جائے جی. بیوی کہتی ہے اپنی ماں کو کپڑے لے جانے نہیں لے جانے, اور ماں کے قدموں تو لے کے آئے جنت. اور میں روایت نکالی ہے, فرمایا ان ارجلہما, ماں باپ دونوں کو قدموں تو لے جنت ہے. مسلم حنبل کی بات میں نکالی ہے, دونوں کو قدموں تو لے جنت ہے. ماں کی قدموں تو لے بھی, باپ کی قدموں تو لے بھی جنت ہے. اور اللہ کی رضا
انہوں نے رضا وچے وہ ناراض ہیں کچھ بھی نہیں ہونا مول صاحب میرے گھر ہے نا جدو جانے ہیں خون دے چٹے پہنے نے بڑے جادو ہوئے کھڑے نے ٹھیک نہیں بھی ہوندے میں بڑے پیرا کول گیا لے میں آپ کو مجموع زوائد کی روایت بتا دیتا ہوں حضرت ابو ہریرہ حضور نے فرمایا پورے گھر دا اثار ہو جائے گا اور کوئی بڑی گل نہیں کی حضرت ابو ہریرہ حضور نے فرمایا جس وقت گھر سے نکلے نا جی 2 رکعت نفل پڑھ لیتا کر 2 نفل پڑھ لیتا کر جدو آیا کر گھر پھر 2 نفل پڑھ لیتا کر فرمایا اے تیرے گھر تو کیا کریں گے فرمایا یمنعان مدخل السوء تیرے گھر میں کوئی جادو تعویذ کوئی گنڈا کوئی چڑیل کوئی شے نہیں آئے سبحان اللہ نماز پڑھتے کوئی نہیں کہتے جناب فلانا ہو جائے معاملہ ٹھیک ہو جائے کس طرح ہو سکتا ہے بھائی خدا واسطے تھوڑا اپنے انہوں بدلو تو جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں پانی لے کر بھی اللہ وہ بھی لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے صدیقہ فرماتی ہے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے نا تو آواز آ رہی تھی میں قریب گئی تو منہ سے جلی ہوئی کلیجے کی بو آ رہی تھی تو میں نے پوچھا بابا جان یہ کیا ہوا اور میں بیٹا ہجر رسول میں میرا کلیجہ جل گیا حکم یہ تھا کہ تم نے کچھ نہیں کہنا اگر تم ڈول گئے امت ڈول جائے گی پوری امت تمہارے پیچھے کھڑی ہے تو وہ گئے قبرستان جب حضرت مجدد الفسانی قبرستان تشریف لے گئے تو وہ ذہن میں خیال آیا عالم دین قبرستان سے گزرے 40 دن عذاب نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوا کیا بات ہے القاء ہوا دل کے اندر شیخ احمد کی القاء ہوا فرمایا یہ عام عالم کی بات ہے مجدد کی بات نہیں ہے مجدد جس قبرستان سے گزر جائے صبح قیامت تک عذاب ختم اللہ اکبر سبحان اللہ مجدد اگر قبرستان میں قدم رکھے صبح قیامت تک عذاب نہیں جن کی قبروں میں جا کر امام الانبیاء خود کھڑا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ قبر مبارک سیدہ طیبہ حضرت آمنہ والدہ مائدہ نبی رحمہ جب حضور نے حج فرمایا آپ کو پتہ ہے بندہ جب حج کر لیتا ہے تو کہتا ہے میری ماں مجھے دیکھے مبارکباد دے گی واپس آتا ہے ماں گھر نہیں ہوتی پھر روتا ہے کاش میری ماں ہوتی 10 ہجری تھی حج فرما کے جب حضور آئے ابوا کے مقام پہ رکے صحابہ کو فرمایا پیچھے چلے جاؤ میں اپنی امی کو مل کے آتا ہوں پیچھے چلے جاؤ میں اپنی ماں کو مل کے آتا ہوں آپ قبر کے اوپر ہے عرض گزار ہوئے مالک میری امی اگر حیات ہوتی ظاہری تو مجھے ملتی تو میں تیرے حبیب ہوں زندہ کر دے تو اللہ پاک نے قبر مبارک کو شک کیا آپ باہر تشریف لائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اپنے گلے سے لگایا تو گلے سے لگانے کے بعد فرمایا بیٹا حج مبارک حج مبارک فرمایا امی جان میری جو امت ہے ساری نبیوں کی امت سے افضل ہے تو اب میرا کلمہ پڑھ لو فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتی ہوں پھر فرمایا اپنے بابا کو ملنا جا کے پھر حضرت عبداللہ کو ملنا وہ تیری پیدائش سے بھی پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے پھر حضور مدینہ پاک آئے حضرت عبداللہ کی قبر پر وہ بھی شک ہوئی حضور عبداللہ باہر تشریف لائے سینے سے لگایا فرمایا بیٹا حج مبارک ہو فرمایا ابو جان میرا کلمہ پڑھ لو میری امت سب سے افضل ہے کلمہ پڑھ لیا تو جن کی قبر پہ مجدد جائے وہ بخشا جائے جس کی قبر پہ حضور کھڑے ہو جائے ایک بندہ ملا میں کہنے لگا جی میں کربلا مولا کی ایسی میں خیر ہوئی سی کی ہویا ہے کہ جی اتھے نا 40 کوس ارد گرد بخشش میں کہ کیوں کی وجہ کیوں بخشش ہے مومنہ کیوں بخشش ہے آخر لگا حضرت تو نہیں پتہ امام حسین دا مزار ہے 40 کوس ارد گرد ساری بخشش ہے میں کہ جی حسین دا مزار ہے ارد گرد بخشے گنے یہ مزار دے کٹھے سوتے بہنے یہ گنبد خضرا نو بارو ہوئے کے وہ جنتی جن اندر لیٹا بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہون تے 2 نبیاں وچ ایک یار ہے سبحان اللہ فرمایا قیامت میں ایسا ہوئے گا کہ اگے ایک یار نہیں ہوگا تو شیخ احمد سرہندی فرمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نبی کی 2 شانیں ہیں شان ولایت اور شان نبوت حضرت علی شان ولایت کا مظہر ہے حضرت ابو بکر و عمر شان نبوت کا مظہر ہے غوث اعظم جانی فرماتے ہیں نا میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں فرمایا جس جگہ پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا مقام ہے اس مقام کو سمجھنے کے لیے ولی کی نگاہ کام نہیں کرتی وہ نبوت ہی جانتی اس مقام کو نبی کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے کو بیان کیسے کرے سبحان اللہ اور فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا سبحان اللہ اللہ ڈالتا گیا میں صدیق کے سینے میں ڈالتا گیا اب میرا سارا راز میرے صدیق کے پاس ہے تو میدان محشر ہوگا اس میدان محشر میں وہ نور کی کرسی بچھی ہوگی تو آواز آئے گی یہ
دو مزار مبارک، سرکار کا مبارک روزہ، اور دفنانے والے بھی یار کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے. قبر برابر تو نہیں کی تھی. اللہ جہاں سرکار علیہ السلام کا مبارک جو بدن مبارک تھا، ابوبکر صدیق کا سر وہاں رکھا. سبحان اللہ. پھر حضرت عمر فاروق جب وصال ہوا تو ان کا سر مبارک وہاں رکھا جہاں حضرت صدیق اکبر کا بدن مبارک تھا. یعنی ایسے 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 برابر، قبر میں برابری بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور صدیق پاک نے نہیں کیسے میں نے راتی چپی چپ دفنا دینا، کسی نے پتہ ہی نہ چلے. اللہ قیامت تک حضور نے علم ہے جو کچھ ہو رہا تھا علم میں. امام حسن مصطفیٰ خط لکھنے لگا نا حضرت معاویہ پاک نو، حضور نے فرمایا میرے پتر کے خط لکھنا ہے، اللہ خط لکھ دیں. تو میں نے وظیفہ کیوں نہیں بھیجیا؟ میں خط لکھنا. اچھا آپ نے یہ تو فرمایا خواب کہ خط کیوں پہ لکھ دیں، ایک یہ نہیں فرمایا کہ امیر معاویہ نے بیعت کیوں کی تھی؟ ماشاءاللہ اللہ اکبر. یہ کیوں نہیں فرمایا بیعت کیوں کی تھی؟ بیعت بڑی گل سی کہ خط بڑی گل سی؟ تو حضور پاک نے قیامت علم ہے. لوگ کہیں گے فلان ہو گیا جی، مال کھا کے جی فے ہو گیا، وہ ہو گیا. ایک بدبخت ہے پیسی فیس بک کے اوپر نا جی، وہ پنڈی کے شیطان ہے، وہ بکواس کر رہا تھا. وہ کہتا جی نبی کی بیٹی کو خبر نہیں تھی وراثت کے بارے میں. جو یہ بات کرتا ہے اپنا کلمے میں کلمہ کیوں پڑھے؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی مبارکہ کو یہ علم تھا کہ وراثت بٹتی ہے، خصوصیت کا پتہ نہیں تھا. اور وہ فیصلہ لا نارث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث نہ کوئی ہمارا وارث. یہ صدیق اکبر کا فیصلہ نہیں، اللہ. یہ فیصلہ ان کا نہیں، یہ محمد عربی کے کورٹ کا فیصلہ ہے. جو محمد عربی کے کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے، لا یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. جو تیرے فیصلے کو چیلنج کرے وہ کافر ہے، مومن نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر نے نقل کیا ہے، ان کی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ سرکار کی کورٹ کا ہے. لا نارث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث نہ. اور تم بی بی جان کو منگتی سمجھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضور نے ملکہ کونین فرمایا میری بیٹی خاتون جنت ہے، زوال والی نعمتیں دیتا ہے. آپ نے فرمایا نہ، بلکہ ایک مرتبہ خاتون جنت تشریف لائیں، گلے میں حضور نے ہار دیکھا سونے کا موتیوں کا. فرمایا میری بیٹی ہو کر یہ پھینکو، ہمیں دنیا کی طلب نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی وقت پھینک دیا آپ نے. اور جتنی چیزیں سرکار نے دی تھی نا رخصتی کے وقت، ان میں ایک برتن کا اضافہ حضرت نہ کر سکے. تیرے جناب سردیاں دے پردے ہور، گرمیاں دے ہور، موسم بہار کے ٹی سیٹ ہور، فلانا ہور، خرچے تے اپنے آپ بتائیں نہیں بھائی. اور یہ لوگی کی کہنے گے اور مرزا صاحب جو مرضی کھوا دے، لوگوں نے کہنا ہی کہنا ہے. تم یہ گل نہ کرو جنہ 10 کھانے کھوانے لوگ انہوں کہنے پہ نے اور نہیں نہیں قیمہ تھوڑا کچا سی پہ. لوگوں نے کی کہنا ہے؟ لوگوں نے چھڑ تو لوگوں کو نظر لینا کہ اللہ کو لینا ہے، اللہ کو لینا تو پھر اللہ ہو رہا ہے. تو فرمایا پھر مجھے لے جانا، رات کے اندھیرے میں دفنا نہیں دینا، اجازت طلب کرنی ہے. اور اجازت طلب عام بندہ نہ کرے، اجازت طلب مولا علی کرے تاکہ پتہ چل جائے کہ بات کیا ہے. جنازہ تھا فاطمہ الزہرا کا، تیار پڑا تھا، انتظار تھا کوئی جنازہ پڑھائے. مولا علی دیکھ رہے تھے. فرمایا کس کا انتظار ہے؟ فرمایا ابوبکر صدیق کا انتظار ہے. وہ آ گئے، جنازہ فرمایا آپ پڑھائیں. فرمایا نہ، سرکار انہوں نے پیچھے نماز پڑھی کہ میرے پیچھے؟ میں نماز نہیں پڑھانا جنازہ تسی. اور پھر جنازے مسلح پہ کھڑے ہوئے، شان کیا تھی؟ بنیا امام ابو بکر حیدر ہے مقتدی، بنیا امام ابو بکر حیدر ہے مقتدی، خود زہرا دا جنازہ پڑھایا صدیق نے. تو آپ نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ؟ حضور نے کیا فرمایا بھی نہیں لانا؟ فرمایا علی. اور پھر سنو اگلی بات، ٹائم میرا ختم ہو گیا، جب میں نے بات کرنی تھی. میں ٹائم کا پابند ہوں لیکن یہاں پہ پابند نہیں ہوں، وہ میرے پابند ہیں. وہ میرے مقتدی امام تو نہیں نا، مقتدینوں سے امام نہیں بنا دے بالکل کسی صورت میں چیز نہیں، قبول ہی نہیں. کچھ نہ بننا امام نے چالے تو بیٹا بات نہیں کرے تو. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ جو کریم کوفے کا منبر تھا، کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے مجھے سرکار نے ایک بات فرمائی تھی، اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے صحابہ کرام، بتاؤں میں؟ ہاں. انہوں نے کہا سامنے ابو بکر عمر آ رہے تھے سامنے، اور آپ نے فرمایا ان کو جانتے ہو؟
اور میں صدقے جاؤں امام اہل سبحان سنت اللہ، مجدد دین سبحان ملت اللہ۔ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کی رائے سے 1 انچ نہ ادھر نہ ادھر، پورے ان کے بالکل اس مسلک کو جو اعلی حضرت دیا اسی کو مانتے ہیں۔ فرمایا علی وہ سامنے آ رہے ہیں، ہاں جی، فرمایا حاضان سیدہ کہول اہل الجنہ و شبابہا، فرمایا جنتی جوانوں کے بھی بوڑھوں کے بھی سب کے سردار ابو بکر عمر ہے۔ یا علی لا تخبرہما، علی ان کو بتانا، علی ان کو بتانا۔ اب میں ترجمہ سنا دوں عربی کی زبانی، یہ تو فرمایا نا علی بتانا نہیں ہے، یہ دونوں سردار ہیں، زبان بھی مولا علی کی، گواہ بھی علی کو بنایا۔ کیوں؟ علی کے چاہنے والے کہیں گے نا بعد میں باتیں ہیں، تو علی کی زبان سے نکلوایا۔ تو پھر مولا حضرت سیدنا امام حمد رضا نے اس کو ترجمہ کیا۔ آپ ترجمہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی علی کو عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضی علی کو عمر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ علی ان کو بتانا نہیں ہے، فرمایا بتا رہا ہوں میں۔ اجازت طلب کی تو اگر حق مارا ہوتا حضور دروازہ کھولتے، چپی چپ نہیں دبرانا، کہنے گے انجو تم جناب گبران دبا ایسا فلان ہو گیا یہ ہو گیا، چپی چپ نہیں، گواہی لینی ہے۔ دروازہ کھل گیا، فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دو، یار کو یار سے۔ یہاں پھر حضرت عمر کا مزار، پھر حضرت عیسیٰ پاک کا مزار۔ فرمایا قیامت کے دن کیسا منظر ہوگا جب 2 نبیوں کے درمیان 2 یار اٹھیں گے، 2 یار اٹھیں گے۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، ہم نے خود دین کھڑا نہیں ہے، ہم نے سیکھا ہے۔ مولا علی کا کوئی جوڑ نہیں، بڑی دور تک حضرت علی آپ ولایت کے محور، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ ولایت کے محور و مرکز، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم منبع ولایت اور باب مدینہ العلم، وہ ساری شانیں ہم مانتے ہیں۔ اور 800 قرآن پاک کی آیتیں ہیں مولا علی کی شان میں، 800 آیتیں، اور علی کے فضائل اتنی ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب فضیلت صدیق اکبر کی بات آئی، مولا علی کو لوگوں نے کہا تمہاری یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے۔ فرمایا سنو، علی کی ساری شانیں ملا لو، حال آنا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، میں صدیق اکبر کی ایک نیکی بن سکتا ہوں۔ عمر ساری نیکیاں، ساری شانیں، سارا مقام، سارا کچھ موجود ہے، لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا عمر کی ساری نیکیاں، ابو بکر کی ایک نیکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جنت میں سب سے پہلے کس کی نیکی جائے گی کو پتا ہے آپ کو؟ جنت میں سب سے پہلے کس کی نیکی جائے گی؟ ابو بکر صدیق کی نیکی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بلال کو کس نے اراد کیا تھا؟ حضور ناکہ پاک میں تشریف ہوں گے، اونٹنی پکڑ کے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی نیکی جنت میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ بے شک۔ تو ایک نور کا منبر ادھر، ایک ادھر، درمیان میں نور کی کرسی ہوگی، پھر آواز آئے گی، میرے حبیب نے کہا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں، سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ اللہ پاک خود چکائے گا۔ وہ بلایا جائے مصطفیٰ کے یار کو میدان محشر میں، جب بلایا جائے گا تے کاڑیاں نے منہ تے کالک پئی ہوگی، ایک تلپدے ہون گے کی ہو گیا ہے، ایک تیویلوں ٹپائے گئی ہے، وہ حق ماری جانے بینے، وہ خلافت لے جانے بینے۔ فرمائے گا اللہ بٹھاؤ۔ صدیق اکبر جب نور کی کرسی میں بیٹھے ہوں گے، ایک طرف حضور ہوں گے، ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، میدان محشر سے آواز آئے گی، محشر والوں دیکھو تو صحیح حبیب اور خلیل کے درمیان صدیق کیسا لگ رہا ہے۔